الحمدللہ 1445 سینہ ہجری کے رجب شریف کی آج 27ویں شب یعنی جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جمع ہیں. آج 27ویں رات ہے, بڑی برکت والی رات ہے. تو اس 27 مناسبت سے حدیث پاک سنا دیتا ہوں. 27 نمبر ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمانے صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 27. قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آپ کو بھی معراج, جشن معراج بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. خیر مبارک, تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رجب شریف کی دعا پڑھ لیتے ہیں جو سنت ہے. اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ آج تو بڑی رات ہے, ایک تحفہ لے لیجئے. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فیضان معراج پیج نمبر 57 پر بڑا پیارا مدنی پھول ہے. سبحان الذی کے جو 15ویں پارے کی ابتدا سبحان الذی سے ہوئی ہے نا, اور اس میں واقعہ معراج کا ذکر بھی ہے. سبحان مانے پاک, ہر عیب سے, ہر عجز سے. عجز مانے مجبوری سے پاک, کیونکہ حیرت انگیز واقعہ ہے. حیرت ایسی کہ حیرت بھی دیکھتی رہ جائے, ایسی حیرت کہ یہ آن کی آن میں میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس, پھر وہ اوپر تو آسمانوں کی, تو جنت کی, تو دوزخ کی, اور کہاں کہاں کی مطلب سیر فرمائی, اور مطلب عجائبات دیکھے, غرائبات دیکھے, اور آن کی آن میں پھر تشریف بھی لے آئے. دنیا کا سارا نظام جو تھا وہ روک دیا گیا تھا, یوں سمجھ لو جیسے گھڑی روک دیں تو اتنے کانٹا وہیں رہے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے اور فوراً جیسے واپس تشریف لے آئے. خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے. تو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی سبحان سے شروع ہوا ہے نا, تو وہ واقع معراج کا تذکرہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل. تو لفظ سبحان اس کی برکتیں فرماتے ہیں جو کوئی اس اسم الہی نے لفظ سبحان یا سبحانہ یا سبحانہ پڑھا کرے, اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک کر دے گا. مزید فرماتے ہر اسم الہی
اللہ کے ہر نام کی تجلی اس کے عامل یعنی اس کے پڑھنے والے پر، اس کا ورد کرنے والے پر پڑتی ہے. جو یا غنی یا غنی یا غنی کا وظیفہ اگر پڑھتا رہے خود غنی و مالدار ہو جائے. غنی کے معنی بھی مالدار ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں. تو ہم بندے ہیں تو ہم مطلب ہمارے لیے کہ ہم مالدار. تو یا غنی یا غنی یا غنی جو غربت کا مارا اگر پڑھے تو انشاءاللہ وہ مالدار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا اب مزید تحفہ بھی قبول فرمائیں، اور وہ ابھی ایڈوانس میں ہے تحفہ آنے والے مہینے کے لیے. یہ آنے والا مہینہ آقا کا مہینہ ہے، 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ زندہ رہے اسے بھی پالیں گے ہم. شعبان ماہ درود و سلام بھی ہے. یہ آیت درود جو پڑھی جاتی ہے آپ نے فاتحہ میں پڑھی ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ الی آخرہ، تو یہ مطلب اسی ماہ شعبان میں نازل ہوئی جو ماہ درود و سلام ہے. تو ہم نے اس کا بھی پیکیج آپ کو دینا ہے. تو اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے تو روزانہ 700 مرتبہ درود شریف پڑھنے، کم از کم 700 ٹائمز ڈیلی 700 بار درود پاک پڑھنے ہیں. اور ماہ شعبان میں روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا بھی پیکیج ہے. تو جو یعنی 7 روزے پورے مہینے میں رکھے تو اس کو فرسٹ ممتاز بیسٹ، اور جو 5 روزے پورے مہینے میں رکھے تو وہ اس کی سیکنڈ پوزیشن بہتر. اور جو پورے مہینے میں صرف 2 روزے رکھ لے، کم از کم 2 روزے، تو اس کے لیے یہ کہ مناسب گڈ، یہ کیٹیگری ہم نے 3 رکھی ہے. تو یہ سب کارکردگیاں دیں اس کی. اللہ کرے تو انشاءاللہ یہ کہ ہم اس کا فگر جو ہے مدنی چینل پر موقع سے بتائیں گے نیتوں کا. تو نیتیں جو کریں گے وہ پیغام دیں. اور دوسری اہم ترین بات، رمضان شریف کی بھی انشاءاللہ ان قریب جلوہ گری ہے. اللہ کرے کہ ہم زندہ رہ جائیں. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے. تو اس میں چونکہ روزے رکھنے، پھر روزوں کے مسائل ہیں، اور مسائل بھی بعض بڑے باریک باریک ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات غلطی کر چکا ہوتا ہے، روزہ اس کا نہیں ہوتا، وہ سمجھتا میں روزے دار ہوں. یعنی مثال کے طور پر یہ کہ یہ انٹرنیشنل ہے یہ پرابلم کہ لوگ اذان پر روزہ بند کرتے ہیں، اذان پر روزہ کھولتے ہیں. حالانکہ اذانوں کا تعلق روزوں سے نہیں ہے، نمازوں سے. اور فجر کے لیے اذان دی جاتی ہے، نہ کہ سحری بند کرنے کے لیے. نہ روزہ بند کرنے کے لیے دی نہیں جاتی نا. اگر سحری کے وقت میں اذان دی تو وہ اذان ہوگی نہیں، دوبارہ دینی ہوگی. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان شروع ہو تو اب یہ کہ وقت ختم ہوا، حالانکہ وقت ختم ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے. ہاں اگر کسی نے اذان رات کے اندر دے دی سحری کے وقت کے اندر تو بھلے روزہ ہو جائے گا اس کا، اگر پانی پی بھی لیا اس نے وقت کے اندر تو اذان نہیں ہوگی، اذان دوبارہ دینی ہوگی. تو یوں مطلب ہے کہ میں نے مثال دی اس طرح کے مسئلے اور دیگر روزہ کب ٹوٹتا ہے کب نہیں ٹوٹتا، کہ بعض وقت وہم ہو جاتا ہے، زخم سے خون نکل گیا تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مولانا سے جا کر کے ہمارا خون نکل گیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. تو اس طرح روزہ آپ کے ہاتھ سے پاؤں سے جیسے زخم ہو گیا، خون بہہ گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وغیرہ وغیرہ. بہت پیارے پیارے مسائل اس میں لکھے ہوئے. فیضان رمضان یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی، یہ فیضان سنت جلد اول میں بھی موجود. اس کو الگ سے بھی کچھ نئی ترکیب سے مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے. یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی. تو یہ فیضان رمضان، اس کے پیج تقریباً 462 پیجز ہیں. تو یہ میری خواہش ہے کہ میرا ہر مدنی بیٹا
اور ہر مدنی بیٹی فیضان رمضان بھلے آج سے شروع کر دے اور رمضان شریف کا چاند نظر آنے تک یہ پوری کتاب پڑھ لے. 462 پیج تو ہے. انشاءاللہ آپ کو سینکڑوں مسائل پتہ چل جائیں گے, فضائل الگ پتہ چلیں گے, روزے کا ذوق بڑھے گا, شوق بڑھے گا, عبادت کا جذبہ ملے گا. تو بڑے پیارے پیارے اس میں آپ کو مطلب ہے کہ حدیثیں, روایتیں, واقعات بزرگوں کے, اور آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا آپ نے پڑھ لی ہے, کوئی بات نہیں, دوبارہ پڑھیں, رینیو ہو جائے گا. پر روزانہ نماز میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھی رہے نا, ریپیٹ ہے نا, تو یہ مطلب ریپیٹ ہو جائے گی کتاب, تو انشاءاللہ آپ کے مسائل اور تازے ہو جائیں گے. تو جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ بھی, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی, یہ ابھی سے ذہن بنا لیں, اور آپ کو نیتیں بھیجنی ہیں ہم کو کہ ہم فیضان رمضان بھی انشاءاللہ الکریم پوری پڑھ لیں گے, شعبان کے پورے مہینے میں پوری کتاب ختم کر لیں گے. یہ بھی آپ کو نیت بھیجنی ہے. اور جو روزوں اور درود پاک کا میں نے آپ سے عرض کیا ہے وہ بھی بھیجنی ہے. تو فیضان رمضان چونکہ ایک علم دین سے اس کا تعلق ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ جس پر روزہ فرض ہے اس پر یہ بھی فرض ہے کہ اس کو اس کے ضروری مسائل پتہ ہوں. تو ایک ذریعہ یہ ہے فیضان رمضان ان ضروری مسائل جاننے کا. تو مہربانی کر کے اس کو ضرور آپ سیریس لیجئے. یا اللہ پاک, میرا جو کوئی مدنی بیٹا اور مدنی بیٹی پورے ماہ شعبان میں فیضان رمضان اول تاخیر پڑھ لے, اسے رمضان مدینہ بھی دکھا, اور اے اللہ پاک اسے خواب میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کر, اور آخری وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا, محبوبی سے کلمہ پڑھائیں, اور یہ ایمان و عافیت کے ساتھ پڑھنے والا یا پڑھنے والی دنیا سے رخصت ہو, اور یہ دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہوں. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور یا اللہ پاک جو میں نے روزوں کی اور روزانہ 700 مرتبہ درود شریف کی ترغیب عرض کی ہے, اس پر بھی جو عمل کرے اے اللہ پاک اس کی بھی نیتیں بھیجے. اے اللہ پاک اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما, اور یہ دعائیں رہتی دنیا تک. جب جب میری ان درخواستوں پر جو عمل کرے اے اللہ پاک ان کے حق میں قبول فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, ایک تو فیضان رمضان کا ہدیہ یعنی کوسٹ, قیمت یہ سن لیجئے, اس کا ہدیہ اور کوسٹ ہے 660 روپیز پاکستانی. پاکستان میں خریدیں گے تو یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے مفت میں اس کو مطالعے میں لا سکتے ہیں. مزید 700 درود شریف کی ایک فضیلت بھی سن لیجئے. سیدوں کے سرخیل اہل بیت اطہار کے تاجدار حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جو کوئی شعبان شریف میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ آپ نے ابھی فیضان رمضان کتاب پڑھنے کا جو فرمایا, تو رکن شورا حاجی جنید مدنی جو ہے ان کا میسج ہے کہ کل سے انشاءاللہ الکریم تمام مدنی مراکز فیضان مدینہ میں فیضان رمضان سے درس کی ترکیب کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ, اور تمام جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ میں بھی درس فیضان رمضان کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. اور رکن شورا حاجی اطہر علی اطاری کا پیغام آیا ہے کہ دارالمدینہ کے طرف سے ان کا پیغام ہے کہ انشاءاللہ 26 کروڑ درود پاک یہ دارالمدینہ میں پڑھنے کی انہوں نے نیت بھیجی ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے.
27 کی نسبت 27 ہو جاتے تو کیا بات ہوتی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اچھا مزید عرض یہ کہ یہ دعا میں نے سننے والوں کے لیے شاید نہیں بولا, میں بھول گیا. یہ دعا فیضان رمضان جو پڑھ لے یا سن لے ان کے, یہ دعا جو میں نے ابھی مانگی ہے, اگر کوئی اس کو سن لے, فیضان رمضان کو سن لے, یا اللہ پاک اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. آمین. اچھا حاجی امین, اب دیکھو پھرتی دکھاؤ نا یار, اس کے کچھ حصہ تو بولتی کتاب بن گیا ہے, لیکن اب جلدی جلدی کمپلیٹ کریں اس کو ہمت کر کے اور امت کو دے دیں جلدی جلدی. تو پوری فیضان رمضان اگر آواز میں آ جائے گی تو ایک تعداد دنیا میں موجود ہے جو اردو دان طبقہ ہے, اردو دانوں کی اولاد ہیں, لیکن وہ بیچارے انگلش یا وہاں کی مقامی زبانیں سمجھتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے, لیکن یوں کہ گھر میں کچھ نہ کچھ اردو سنتے رہتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے ہیں, تو ان کو بھی کام آئے گی. خود ہمارے یہاں بھی اس طرح کے ہیں, مطلب کہ جو اردو میں نے دیکھا ہے اپنے پاس, ایسا اطراف میں نے دیکھے ہیں کہ ہم کو اردو سے زیادہ انگلش آتی ہے, تو یہ پڑھ لکھ نہیں سکتے پورا, ہاں سمجھ لیتے ہیں. جلدی جلدی آپ کتاب کا اعلان کریں, کب تک یہ امت کو دے دیں گے تاکہ اس کو دھوم سے وائرل کریں اپنے. 15 شعبان سے پہلے. اچھا, تو یہ پڑھنے سننے والے تو بیچارے وہ انتظار ہی کریں گے. اب حل بھی نہیں ہے نا, زخیم کتاب ہے, ایک سانس میں تو سب نہیں ریکارڈ ہو سکتی, تو جلدی جتنا ہو جائے 15 شعبان سے پہلے ہو جائے تو بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے یار. ماشاء اللہ, آپ کون سی اجرت لیتے ہیں یار, اور جو جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اللہ قبول فرمائے, اللہ آپ کو توفیق دے. بڑا اچھا پڑھتے ہیں آپ ماشاء اللہ, پڑھنے کا انداز اور یہ سب سیٹ ہو گیا سمجھے, اللہ کی رحمت سے. اللہ قبول کرے, مزید اس میں نکھار عطا فرمائے, اخلاص سے نوازے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو اللہ کرے گا 15 شعبان تک یہ بولتی کتاب بھی آ جائے گی, اور جو مطلب جیسے درس میں, اور یہ سننا بھی ہے, جو سن لے گا درسوں میں پوری کتاب انشاءاللہ اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہے انشاءاللہ الکریم. اور اس کا مدنی گلدستہ بھی جتنا اختصار کے ساتھ بنے وہ بنا کر انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. اس میں بولتی کتاب میں ایک فائدہ میں ان اسلامی بھائیوں کے لیے بیان کروں کہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک کے ایسے شہر ہیں جو ویسے کاسموپولیٹن سٹی کہلاتی ہیں, جو کافی کنجسٹڈ ہوتی ہیں, جہاں مجموعی طور پر تقریباً 3-3.5 گھنٹے گاڑیوں میں گزرتے ہیں, 1.5-2 گھنٹے نکلتے ہوئے, 1.5-2 گھنٹے جاتے ہوئے. تو وہ مطلب کہ ان کے پاس یہ گاڑی کے اندر آپشن ان کے پاس ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ بولتی کتاب جو ہے یہ اپنی گاڑی میں آن کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند ہی دنوں میں اللہ پاک نے چاہا تو ان کا یہ فیضان رمضان جو ہے یہ ہو جائے. موبائل کے ذریعے سنیں, موبائل کے ذریعے ہی آپ اس کو ٹیسٹ کر دو, پھر موبائل استعمال کرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. ویسے بھی گاڑی چلاتے موبائل پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ یہ کتاب سننے میں ہمیں رش لگا ہوتا ہے, آدھا پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ ٹریفک میں گزرتا ہے, تو یہ ہو جائے گا. پھر کتاب بھی پڑھ لیں, درود پاک بھی پڑھ لیں. تو یہ جو وائل ڈرائیونگ, ڈیورنگ دا ڈرائیونگ یہ موقع ملے گا کہ 700 دفعہ درود شریف پڑھنے کا موقع بھی مل جائے گا, اور انشاءاللہ یہ کتاب بھی اللہ نے چاہا تو یہ بولتی کتاب کے ذریعے آپ کا اس مدنی پھول پر اور اس عمل ہو کر اللہ پاک نے تو دعاؤں سے حصہ بھی مل جائے گا. ماشاءاللہ. ڈیجیٹل تصویر میں نے دیکھی ہے, بعض عیسائی بھائی گاڑی چلا رہے ہوتے اور ہاتھ میں ہوتی ہے, پڑھتے رہتے ہیں. ہاتھ میں ڈیجیٹل تصویر کی عادت رکھیں کہ یہ ہاتھ میں ہوگی تو یہ بلوائے گی, کچھ نہ کچھ پڑھوائے گی آپ کو. جہاں جہاں ممکن ہو آپ بیان ہو رہا ہے, جیسے اب اس وقت جو دین کی بات ہے, اس میں یہ نہ پڑھا جائے, بھلے ہاتھ میں اگر ہے بھی تو پڑھنا روک کر, تاکہ آپ توجہ سے سن سکیں. 2 کام ایک وقت میں نہیں کر پائیں گے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, معراج شریف کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم تو جو بھی علماء نے فرمایا نا اس سب کو من و عن الحمدللہ مانتے ہیں. وہ جیسے جیسے علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی. اب جیسے کہ وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے
سفر معراج کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 اسرا، نمبر 2 معراج، نمبر 3 اعراج یا عروج. تو دوبارہ لے کے قرآن کریم سے ثابت ہے. 15 پارے کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ترجمہ کنز ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی. ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. تو حضرت سعد الفاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کو معراج ہوئی. مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے رات کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، قرآن کی دلیل سے ثابت ہے. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں. اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. معراج شریف بحالت بیداری یعنی جاگتے میں جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی. یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجل صحابہ کرام اسی کے معتقد ہیں، یعنی اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں. اور عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کر رہے ہیں. یہ سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار میں ہو سکتا ہے لوگ کنفیوز ہو جاگتے میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خواب میں نہیں، جاگتی حالت میں. تو سر کی آنکھوں سے یعنی جاگتی حالت میں دیدار الہی کر لے. اللہ پاک کا دیدار کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ علیہ محمد. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. شب عروج محمدی ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان. نور والو آئے ہوا، نور گھری آئے ہوا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یا رب مصطفیٰ تجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا.
بابا کو بس دے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ضرور. فیضان مندی مذاکرہ جاری رہے گا. دعوت اسلامی زندہ باد. مدنی چینل زندہ باد. امیر اہل سنت زندہ باد. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. چار یاران نبی جنتی جنتی. معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی. میرا پاپا جان آئی لو یو پاپا جان. سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان کو ان کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے. بار 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 میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. اللہم اللہم بلغنا بارک بارک لنا بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب وشعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان. رمضان. الحبیب صلی اللہ علی محمد. مرحبا مرحبا صاحب معراج، رحمت کبریا لطف حق ہو گیا. شاہ ہر دو سرا تم کو معراج کا حق سے مزدہ ملا. او مبارک شاہ یا شفیع الورا. مرحبا 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 مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ عز و جل کی ذات کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم آئے گا؟ اللہ اکبر. یہ تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار کا دیدار صرف اور صرف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ خصوصیت ہے. اس کے علاوہ کسی کو جاگتی حالت میں دیدار نہیں ہو سکتا. اچھا، اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں جاگتی حالت میں دیدار الہی کا دعویٰ کرے تو اس پر حکم کفر ہے. جبکہ ایک قول اس میں گمراہی کا بھی ہے کہ ایسا شخص گمراہ ہے. چنانچہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی اہم کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے. اس کے پیج نمبر 228 پر لکھا ہے. حضرت حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. تو حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ منہ الروض میں لکھتے ہیں، اگر کسی نے کہا میں اللہ پاک کو دنیا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں، یہ کہنا کفر ہے. مزید لکھتے ہیں جس نے اپنے لیے دیدار خداوندی کا دعویٰ کیا اور یہ بات صراحت کے ساتھ انہیں کھلے لفظوں میں کی اور کسی تعویل کی گنجائش نہیں چھوڑی، تو اس کا یہ اعتقاد، اس کا یہ عقیدہ فاسد
اور دعویٰ غلط ہے، وہ گمراہی کے گڑھے میں اور دوسرے کو گمراہ کرتا ہے۔ حوالہ منہ الروض پیج نمبر 354 تا 356۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارا امیر سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا خواب میں دیدار الہی ممکن ہے؟ یا خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم فقیہ افخم شمس الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں 100 بار اپنے پروردگار کا دیدار کیا، ہمارے امام صاحب نے 100 مرتبہ۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ نے اللہ پاک کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت کی، 99 ٹائمز زیارت کی۔ تو آپ نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اللہ غفار کا پورے 100 بار دیدار کروں گا تو اس سے عرض کروں گا کہ یا اللہ تو مخلوق کو اپنے عذاب سے کس طرح نجات دے گا۔ چنانچہ آپ نے اللہ رب العزت کی جب 100ویں بار 100 ٹائم پورے ہوئے 100ویں بار زیارت کی تو اس سے سوال عرض کیا اور اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا۔ حوالہ الخیرات الحسان پیج نمبر 95۔ اچھا، اللہ پاک نے کیا جواب ارشاد فرمایا یہ محولہ کتاب میں منقول نہیں، جس کتاب کا حوالہ دیا گیا نا اس میں یہ آگے لکھا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جواب کیا دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ایک اور واقعہ بھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 229 پر لکھا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، یعنی تیری آواز مجھے پسند ہے، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر یعنی لیٹ کرتا ہوں۔ تو یوں اللہ پاک کو بندے کا گڑ گڑانا، اس سے عاجزی کرنا یہ پسند آتا ہے۔ تو بعض اوقات اس لیے بھی دعا کی تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اور گڑ گڑائے اور عاجزی کرے، تو یوں عاجزی کرنے سے گڑ گڑانے سے اس کو ظاہر ثواب اس کا بڑھتا رہے گا اور اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، وہ رب ہی جانتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ گلا شکوہ تیار ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا کوئی نہیں بگاڑا، میں تو سب کا اچھا کرتا ہوں، میں تو سب کی بھلائی چاہتا ہوں، لیکن لوگ میرے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہیں، میں یوں تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں اللہ بولنا نہیں ہے، ہم اللہ کے عاجز بنتے ہیں، اپنے کو آتا جاتا ہے کیا۔ اور اللہ پاک کی نعمتیں اتنی ہیں، خدا کی قسم اتنی ہے کہ ہر سانس جو ہے نا، یہ جو لیا یہ نعمت ہے، نکلا یہ نعمت ہے، یہ اندر نہ جاتا تو مر جاتے ہیں، نہ نکلتا تو پھیپڑا پھٹ جاتا ہمارا، مر جاتے ہیں۔ تو یہ دو نعمتیں ہر سانس میں موجود ہیں، ایک سانس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک کی نعمتیں تو بے شمار ہے، جس کا ہم شمار میں گنتی ہوئی کاؤنٹنگ میں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بندے کا کام عرض کرنا ہے، چڑھائی کرنا نہیں ہے، مطلب کہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں ہو گیا، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ ہم اللہ پاک کے عاجز بندے ہیں، کبھی دل میں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا مصلحت ہوگی۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، اس کا ہمارے حق میں قبول نہ ہونا بہتر ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ ہم مالدار ہونا مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں اور مالدار نہیں ہو پا رہے، یہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، مالدار بن نہیں رہے۔
अरे भाई गुर्बत पे तो नमाज पढ़ता है और टूट के फजर के लिए निकलता है, मालदार हुआ तो मस्जिद में जाएगा तो डाकू उठा जाएंगे, खतरा होगा। ये गई मस्जिद, हाथ से गई आपके। अच्छा, अब इधर उधर जाकर दीन की खिदमत, ये वो मालदार बहुत ज्यादा हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है, खतरा रहेगा। एक समझाने के लिए, फिर आमतौर पे मालदार का दिमाग जो है ना, माल बढ़ता है तो दिमाग भी बढ़ता है। ये जनरल बात करता हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। पहले गरीबों को लिफ्ट करता था, अब नहीं करेगा। पहले सीधे मुंह छोटे लोगों से बात कर लेता था, अब नहीं कर पाएगा। इसको शैतान ये खप्त इसके बिठाएगा कि तेरा इमेज खराब होगा। ये मुलाजिम से सीधे मुंह बात करेगा, फिर ये तेरी बात नहीं मानेगा, इसमें रोब रख, दिल दुखाता रहे इसका, कूटता रहे इसको, रोब रख इसमें। फिर ये कह दौलत तकब्बुर लाएगी, गरीब अपने को हकीर नजर आएंगे, मुलाजिम हकीर नजर आएंगे। और तकब्बुर की डेफिनेशन ये कि अपने से किसी को घटिया समझे। तो इसमें अफसर, मालदार और जो भी बड़े होते हैं इसमें मुब्तला हो सकते हैं, पता नहीं होता इनको, इसीलिए वो फंस जाते हैं बेचारे। तो किसी को भी घटिया नहीं समझना, फौरन ऐसा यूं आए कि ये मेरे से उतरता है, मेरे से कमतर है, घटिया है, तो फौरन अपनी औकात को बंदा याद रखे कि यार मेरी हैसियत क्या है गंदे खतरे की। और अल्लाह की बारगाह में मैं जानता ही नहीं, ना जान सकूंगा कि मेरा मकाम क्या है जब तक मैं जिंदा हूं। उसकी मेरे बारे में खुफिया तदबीर, छुपा फैसला क्या है। क्या गरीब की बख्शिश नहीं होगी? क्या गरीब अल्लाह को पसंद नहीं आएगा? क्या ऐसा तय है? तो ये बिल्कुल यानी कि हो सकता है कि ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जिसको मैं घटिया समझता हूँ। मेरा ये उसको घटिया समझना मुझे दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। माल का सत्यानाश नहीं हो जाता, बड़े बड़े मालदार डिफॉल्टर नहीं बन जाते, न वतन में रह सकते अपने, न मुल्क में रह सकते हैं, बल्कि बात कहीं दुनिया में भी नहीं रह सकते। फिर ये इनको संभालता है समुंदर, मारेंगे छलांग या बिजली की तार इनको संभालती है। आपको भी पता हो, मुझे पता है कि बाद मालदार भी इस तरह खुदकुशियां कर देते हैं जब ये चारों तरफ से घिर जाते हैं ना, फंस जाते हैं। तो क्या पता ये माल मुझे हराम मौत की तरफ ले जाए, क्या पता ये माल मुझे तकब्बुर की तरफ ले जाए, क्या पता ये मेरा मालदार होना मुझे गरीबों पर जुल्म करने की तरफ ले जाए, मुझे इबादत से महरूम करे, मुझे रियाजत से महरूम करे, अल्लाह के दीन की जो खिदमत फिजिकली हो सकती है उससे महरूम कर दे। तो यूं मतलब बंदा अल्लाह पाक ने जिस हाल में रखा उसमें राजी रहे। दुआ की कबूलियत का इजहार नहीं होता, बिल्कुल इसको मतलब यानी कि नहीं सोचे कि बाज दुआएं ऐसी होती हैं जो कबूल ना होना ही हमारे हक में बेहतर होता है, उसका असर जाहिर ना होना हमारे हक में बेहतर होता है। मगर कोई दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल है। सूरत दूसरी होती है कि सवाब में जखीरा कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है जो आखिरत में मिलता है। जब बंदा अपनी दुआओं का आखिरत में सवाब देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में कोई दुआ मेरी कबूल ना होती, इसका इजहार ना होता दुआ का, मुझे सब आखिरत में मिल जाता। हकीकत जरूरत का दिन जो है वो क़यामत का है। एक एक नेकी के लिए बंदा मारा फिरेगा। हकीकत में जरूरत के दिन कब्र है। दुनिया तो जिससे तिससे गुजर ही रही है ना, उतना ही खाएगा बंदा जितना पेट है, उतना ही पहनेगा जितना तन है, उतना ही रहेगा जितना ये सब आ जाएगा मकान में। बाकी अगर मकान बड़ा भी है तो भी आखिरत में फंसाने वाला ही है। जरूरत से ज्यादा मकान की वुसअत जो है वो भी फंसाएगी। जी हाँ, हदीसों में मतलब छोटा सा कहना घोंसले की मिसाल दी है, घोंसले इतना मकान काफी है, अगर बड़ा है तो फिर उसका हिसाब है। हम लोगों को तो कहने के सभी मतलब बड़े बड़े प्लाजे भी पूरे नहीं हो रहे, बड़ा मतलब बड़े से बड़ा वसी कमरा हो, वसी दालान हो, ये भी सहूलत हो, वो भी सहूलत हो, कोई कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। हल में मस्जिद का बोर्ड हर वक्त चढ़ा रहता है। हाय अफसोस कि दुनिया के मकान की वुसअत का तो बिल्कुल जहन बना हुआ है, लेकिन कब्र की वुसअत का कोई जहन नहीं है। कब्र में कितनों को उतारा हमने यार, इसमें कहाँ वसी है ये। बाजों का तो हमने, मुझे पता है, मैं तो बहुत कब्रों में उतारे ना, तो बाजों का तिरछा करके उतारना पड़ा है। यानी लोगों को पता नहीं है कब्र कितनी चौड़ी होनी चाहिए। ये गोरकन जो ये पैसे खींच रहे होते,
इतनी सी कब्र बना लेते हैं बाज़ कि सुन्नत के मुताबिक कब्र तो शायद ही कभी मैंने देखी हो। जी हाँ, कब्र की चौड़ाई जो है ना ये आधे कद के बराबर होनी चाहिए। कहाँ बनाते हैं यार, कोई बेचारा भारी भरकम बंदा हो इसको यूं तिरछा करके उतारना पड़ता है, ना इसको पता ना इसके खानदान को पता ये कब्र कैसी होनी चाहिए। ये तो प्लाट छापते रहे, जायदादें बनाते रहे। अब तो ये इस वक्त तो तस्वुर है कि अब तो भी गए, अब इसको जैसे भी है अंदर उतारो दबेड़ो। अब उसका क्या, उस प्लाट का क्या, वो जो रकम है उसका क्या, अब ये करेंगे लड़ाई, अब जाएंगे कोर्ट में। तो यही तो हो रहा है। इन्होंने कौन सा अब्बू के इशारे से आपके मस्जिद बनानी है, अब्बू ने ज़हन कौन सा बनाया कि मेरे बात कोई नहीं करता, बहुत मुश्किल है। सादतमंद होते हैं देश की, इनकी तादाद थोड़ी। मैं तो मशवरा दूंगा हर मालदार को जिनके पास 4 पैसे हैं, 1/3 में वसीयत जारी होती है, 1/3 की आप वसीयत लिख कर दे जाए कि मेरे मरने के बाद कम से कम मेरी 1/3 जो भी रकम है, सब मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा, फुला दीनी इदारे को या जो भी फुला समाजी इदारे को, जो भी आपका जहन हो नेकी के काम का, उसमें आप वसीयत कर दें, मस्जिदें बना कर जाए, सदका जारिया है। बाद में शायद मस्जिद की ईंट भी कोई नहीं रखेगा, आप भूल जाए इसको। आपने उसको कभी मस्जिद का रुख करवाया नहीं है। बेटा पढ़ने का टाइम है, क्या मौलवी बन गया है, क्या मुल्लाओं की सोबत में चला गया है। हमको तो ये पुराना तजुर्बा है ना, जब से दावत इस्लामी बनी है कि हमारी सोबत में कोई आए तो माँ बाप कोराम बचाए, फिर माँ बाप दुनिया से जाए। तो बेचारा हो तो कोराम की वजह से अब तो बिल्कुल ही दिन से दूर हो चुका था, इसको फातिहा पढ़ना भी नहीं आता, उसको माँ की नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, बाप की नमाज जनाजा इमाम के पीछे खड़ा तो हो गया, तो पता नहीं है पढ़ना क्या चाहिए। पहले मुझे याद पड़ता है ऐसे लोग भी देखें कि वो अलग से जनाजा हो रहा है, अलग खड़े हुए, भाई क्यों, पढ़ना नहीं आती, तो सिखाया ही नहीं इनको। तो दुनिया में अल्लाह पाक हमें आसानियां दे, राहतें दे, इसका इनकार नहीं है ना। हम दुनिया के लिए भी हसना और भलाई तलब करें, आखिरत के लिए भी तो करें, कब्र के लिए भी तो करें, क़यामत के लिए भी तो करें। लेकिन इस तरफ हमारा तस्वुर कम जाता है, हाय दुनिया होय दुनिया, हाय दुनिया होय दुनिया। दुनिया की बीमारी आती है, अध पगले हो जाते हैं हम, लेकिन हकीकत में बीमारी जो है, जो इस दुनियावी बीमारी से खतरनाक वो है गुनाहों की बीमारी। कि दुनिया की बीमारी में सवाब के तस्वुरात मौजूद है, सवाब मौजूद है इसमें, लेकिन गुनाहों की बीमारी में सवाब कहाँ, उल्टा बर्बादी है। और सबसे खतरनाक, इससे भी खतरनाक कुफ्र की बीमारी है। इसकी किसको परवाह है, इसकी सोबत, उसकी सोबत, उसका लेक्चर सुनना, उसका लेक्चर सुनना, सब कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने मजीद तबाही के गड्ढे में डाल रखा है, सबका सुन रहे होते हैं। अब बोलते हैं फिर, मतलब इनको शर्म नहीं आती, सुनो सबकी करो अपनी। अरे भाई इतनी अक्ल है तुम्हारे में कि तुम मैंने सुनोगे तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि मेरा इस्लाम क्या कहता है। ये तो पता ही नहीं है, तो सुन ली, लेकिन ये पता नहीं इस्लाम क्या कहता है, दिमाग में आ गई वो बात, बैठ गई। और जो बोलने वाला है उसको भी बस हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो डबोने वाला होता है, खुद भी डूबा हुआ होता है। तो बड़ी मुश्किल हो गई है। इसलिए सिर्फ उलमा अहले सुन्नत आशिकान रसूल इनको सुने और सिर्फ आशिकान रसूल की सोबत इख्तियार करें। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी आशिकान रसूल की सोबत आपको फराम करती है। इसके अलावा जहां जहां भी वाकई जो सॉलिड सुन्नी आशिकान रसूल हो, मैं उनकी सोबत का आपको मशवरा दूंगा। बाकी इधर उधर ना जाए, आप लुट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये तेरा जिस्म जो बीमार है, तशवीश न कर, ये मरज तेरे गुनाहों को मिटा जाता है। असल बर्बाद गुन अमराज गुनाहों के हैं, भाई क्यों इसको फरामोश किया जाता है। तो आज यादें मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए जमा हुए, तो ज़हन बनाए, नमाज का कुछ ज़हन बनाए कि सूफिया किराम फरमा गए अस्सलातु मिअराजुल मोमिन है, नमाज मोमिन की मेराज है। ये हमारी मेराज की रात हम पर ये फर्ज हुई, इतना बड़ा तोहफा ये हमको मिला। हमारी क्या पोजीशन है, नमाज पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ना आती है, ये तो है को बाप दादा को देखा तो यूं रुको से देख रहे थे, पढ़ लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। अब तो माशाअल्लाह फैज़ान नमाज कोर्स ऑनलाइन घर में भी हो जाता है, और जिस्मानी तौर फिजिकली भी दावत इस्लामी के मराकिज में जब होता है तो उसमें भी आप शिरकत कर सकते हैं। ओनली 7 days का है,
लेकिन 7 डेज में आप समझो कि सब कुछ सीख ले जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ सीखेंगे, मजीद स्टडी करनी पड़ेगी। तो माशाअल्लाह नमाज के अहकाम ये किताब मकतबुल मदीना ने दी है, इसमें वुजू का तरीका, गौसले का तरीका, नमाज का तरीका बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये पढ़ें, मुताला करें, वैसे बैठे बैठे नहीं आएगा। एक मैट्रिक करने के लिए 10 साल तक आपने कितनी जिद्दोजहद की है और लाखों रुपए खर्च भी किए, तब मैट्रिक की सनद आपके हाथ में आई। मैट्रिक की कोई अब वैल्यू नहीं है, तो जमाने से तब कोई खास वैल्यू नहीं है। आगे आगे बढ़ते हैं दुनिया पढ़ने, दीन का पढ़ देखते। 7 दिन का टाइम भी आपके पास नहीं है। 7 दिन भी कौन सा मतलब आपको बांध के रख देंगे। आमतौर पर जो दिन बोलते तो आधे घंटे, घंटे, 2 घंटे आमतौर पर पढ़ाया जाता है। और खुसूसन ये अपने उसमें तो ऑनलाइन जो सर्विस है दावत इस्लामी वालों की, तो उसमें तो मतलब आपकी मर्जी का टाइम, क्या बात है मदीने की। 24 आवर्स में आप जो टाइम दो, आपको टाइम होना चाहिए। आप सीखने वाले बनो, सिखाने वाले मौजूद हैं। पहले ये सुनते थे कि प्यासा कुएं के पास जाता है, अब कुआं प्यासे के पीछे घूम रहा है कि आजा भाई अपनी प्यास बुझा ले, आजा भाई मैं घर आया, घर पे तेरी प्यास बुझाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा टाइम नहीं है तो तू अपना टाइम दे, दिन को मसरूफ है तो रात को दे, रात को मसरूफ है दिन को टाइम दे। मैं नमाज सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सुन्नत सिखाऊंगा, मैं तुम्हें फुला सिखाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छा उम्रे पे जा रहे हो, आओ उम्रा कोर्स कर लो, उम्रा सिखाऊंगा। अच्छा हाजी बन रहे हो, अल्लाह बरकत दे, हाजी कोर्स कर लो, मैं हज सिखाऊंगा तुमको। तो ये हमारा कुआं जो है अल्हम्दुलिल्लाह घर घर जाकर इल्मी प्यास बुझा रहा है। अल्लाह दावत इस्लामी को नजर बस से बचाए और सलामत रखे। तो आप सीखने वाले बने, सिखाने वाला घर आकर तैयार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाता है अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सरवरे किस्मरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के समा अरब के मेहमान के लिए थे। बाहर गए शादियां मुबारक, जमल को आबादियां मुबारक, पलक अपनी में गुरआना दिल का बोलते थे। रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़हात उठ रहे थे। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की, ये अर्श तक चांदनी थी छटकी। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के संवरा, संवर के निखरा, हजर के सदक़े कमर के निखर दिल में रंग लाखों बनाओगे थे। सर में दूल्हा के प्यारे चले, हया से मेरा सर झुकाए, सियाह पर्दे के मुंह पर आंचल न जलिए साथ महत के थे। खुशी के बादल उमड़ कर आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। वो नगमाए नात समा था, हरम हर खुद बजद आ रहे। वो नगमाए नात का समा था, हरम हर खुद बजद आ रहे। झूमा मीसा पे सर का झूमे,
کر بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرتے کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم میں گوسا آنچلوں سے ملاوے مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسار گرے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و نمکی صبا سے سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے یہاں کے نگروں میں وہ چمکتا لباس اسبے رواں کا پہنا کہ مجھے چھڑیاں کی دھار لچکا ہوا پہ تاباں کے تھڑکے تھے پرانا پردہ الگجا تھا چاندنی کا ہجوم تارے نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش بادلے دے بار بن کر نثار جاؤں گزر کو پائے بار بن کر نثار جائے پر جہاں بچھے تھے خدا کی صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کہ تجھے وہ عالم جب جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہ بنا رہے تھے جب جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہ بنا رہے تھے تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو چوبر لپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلوار کا ان کے دھوئر رنگ و روغن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے خبر یہ تحویل لہر کی تھی یہ رک سمالی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور رویا قدسی برے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بیوہ ہوتے آکے گلشن لپٹے کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پشت زیدک سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت دیتی مبارک گناہ مستانہ چومتے تھے عجب نقش کا چمکنا غزال دم خردک سا پڑکنا شعائب کے اڑا رہی تھی شعائب کے اڑا رہی تھی تڑپتے
बादल भरे थे जल थल उमड़ के जंगल उबल रहे थे सितम किया कैसी मत कटी थी कमर वो खाक उनके राह गुजर की उठाना लाया मलते मलते ये दाग सब देखता मिटे थे नमाज़े अक़सा में था यही सिर आया घुमानाए अव्वल आखिर दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए ये उनकी आमद का दबदबा था निखार हर शय का हो रहा था जो अफलाक जामो मीना उजालते थे निकालते थे थके थे रूहुल अमी के बाजू छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू रिकाब छोटी उम्मीद टूटी निकाब छोटी उम्मीद टूटी निगाह हसरत के वले वले जिलों में जो मुर्दे अक्ल उड़े लुड़े अजब बुरे हालों गिरते पड़ते वो सिदरा ही पर रहे थक कर चढ़ा जमाते बरा गए थे सुना ये इतने अर्श हक ने ले मुबारक हो ताज वाले वही कदम खैर से फिराए जो पहले ताजे शरफ थे इसके पे खुद पुकार उठा निसार जाओ कहाँ गया था फिर उनके तलवों का पाँव बोसा ये मेरी आंखों के दिन फिरे थे फिर उनके तलवों का पाँव बोसा ये मेरी आंखों के दिन फिरे थे यही समा था कि पैक रहमत कि चलिए हसरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो गली गली पर बंद रास्ते थे बड़े मोहम्मद गरीब अहमद गरीब सरवर मुमज्जद निसार जाओ ये क्या निदा थी ये क्या समा था ये क्या मजे थे तबारक अल्लाह हो शान तेरी कुछ को ज़ेबा है बेनियाज़ी कहीं तो वो जोश नशरानी कहीं तकाज़े विसाल के लिए कहीं तो वो जोश नशरानी कहीं तकाज़े विसाल के लिए सुराग़ आईनो मता का था निशान कैफ़ो इलाका था न कोई राही न कोई साथी न संग मंजिल न मरहले कोई राही न कोई साथी न संग मंजिल न मरहले थे उधर से हम तकाज़े आना इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना जलालो है बदका सामना था जमालो रहमत उभारते थे बड़े तो लेकिन झिझकते डरते हया से छुपते अदब से रुकते जो कुर्बानी की रविश में रखते तो लाखों मंजिल के फासले थे पर इनका पढ़ना तो नाम को था
تنزلوں میں ترقی افزا کنار اللہ کے سلسلے سے اٹھے جو قصرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں کوئی تھی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے جاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب کھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم سے بچھڑے گلے ملے میں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی طرف گئے تھے در سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے اسلام مصروی میں سلام و رحمت کے ہار خود کر گلو نور میں پڑے تھے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برج فتوا کا ماغ پارا بہشت کی سیر کو ستارہ چمکتے تھا خلد ستارہ جو اس قمر کے قدم گئے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے عالیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ کو عنایت اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے ہمیں بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی رویہ کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا صاحب معراج مرحبا مرحبا صاحب معراج رحمت کبریا صاحب معراج لطف حق ہو گیا صاحب معراج شاہ ہر دو سرا صاحب معراج تم کو معراج کا صاحب معراج حق سے مزدہ ملا صاحب معراج ہو مبارک شاہ صاحب معراج یا شفیع الورا صاحب معراج مرحبا مرحبا صاحب معراج مرحبا مرحبا صاحب معراج صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد قصیدہ معراج کی طرف چلتے ہیں آئیے سنتے ہیں صفارا سب حور و ملک ہے صفارا سب حور و ملک اور
اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے آج فلک روشن روشن، ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر، معراج مجدہ سناتے ہیں، دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، جبریل امین براق لیے، جبریل امین براق لیے، جنت سے زمین پر آ پہنچے، جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کا دولہ اجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، خلد کا جوڑا زیب بدل، رحمت کا سجا صحرا سر پر، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہ اجاتے ہیں، دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، خوب فضا مہکی مہکی ہے، خوب فضا مہکی مہکی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سانس سما ہے نورانی، ہر سانس سما ہے نورانی، معراج کو دولہ اجاتے ہیں، معراج کو دولہ اجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ، یہ عز و جلال اللہ، یہ اوج و کمال اللہ، یہ اوج و کمال اللہ، یہ عز و جلال اللہ، یہ عز و جلال اللہ، یہ اوج و کمال اللہ، یہ اوج و کمال اللہ، یہ
हुस्न व जमा अल्लाह अल्लाह ये हुस्न व जमा अल्लाह अल्लाह मेराज को दूल्हा जाते हैं मेराज को दूल्हा जाते हैं दीवानो तसव्वुर में देखो दीवानो तसव्वुर में देखो असरा के दूल्हा का जलवा असरा के दूल्हा का जलवा झुरमुट में मलाइक देकर उन्हें झुरमुट में मलाइक देकर उन्हें राज का दूल्हा बना से। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़ा प्यारा शेर है कि दीवानो तस्वुर में देखो मेराज के दूल्हे का जलवा। हजरत उम्मे हानी यानी ये जो मौजज़ा है, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा थे। अचानक छत खुल गई, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अल्लाह पाक का पैगाम सुनाया, मेराज की खुशखबरी सुनाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए, या अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई, फिर आसमान की तरफ रुख फरमाया, सातों आसमानों से गुजरते हुए सिदरतुल मुंतहा तशरीफ ले गए, फिर सिदरतुल मुंतहा से ला मकाम पहुंचे, ऐन बेदारी में सर की आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया। इतने हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके वापस भी तशरीफ ले आए, और अभी रात का कुछ हिस्सा गुजरा था। उलमा फरमाते जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, बिस्तर मुबारक अभी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी। दीवानो तसव्वुर में देखो असरा के दूल्हा का जलवा असरा के दूल्हा का जलवा दीवानो तसव्वुर में देखो असरा के दूल्हा का जलवा असरा के दूल्हा का जलवा झुरमुट में मलाइक देकर उन्हें झुरमुट में मलाइक देकर उन्हें राज का दूल्हा बना देंगे। एक धूम है अर्श आज़म पर, एक धूम है अर्श आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। सामे सुवारी जब पहुंची जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर नबियों की इमामत अब बढ़ने नबियों की इमामत अब बढ़ने सुल्तान जहां फरमाते हैं सुल्तान जहां फरमाते हैं। वो कैसा हसी मंजर होगा, वो कैसा हसी मंजर होगा, जब दूल्हा बना सरवर होगा, जब दूल्हा बना सरवर होगा, जब दूल्हा बना सरवर होगा। ओ शाह तसव्वुर करके, ओ शाह तसव्वुर करके बस रोते ही रह जाते हैं, बस रोते ही रह जाते हैं। एक धूम है अर्श आज़म पर, एक धूम है अर्श आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं, मेहमान खुदा के आते हैं, मेहमान खुदा के आते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बड़े हम एक कदम बोले जो बड़े हम एक कदम चल जाएंगे सारे बालों पर चल जाएंगे सारे
याद रखा तेरे हश्र में कैसे भूलेंगे, तेरे हश्र में कैसे भूलेंगे। अत्तार इसी उम्मीद पे हम, अत्तार इसी उम्मीद पे हम, अत्तार इसी उम्मीद पे हम अपने गुजारे जाते हैं। एक धूम है अर्श आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह महफिल मेराज का सिलसिला जारी है। अमील सुन्नत का एक मदनी गुलदस्ता है, आइए वो देखते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गान दीन का फरमान है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह करे हमारी नमाज कभी न छूटे और बाद जमात पाबंदी के साथ पाँचों वक्त नमाज की सआदत मिले, साथ में नवाफिल तहज्जुद वगैरह भी नसीब होती रहे, तो क्या बात है। आप तमाम को जश्न मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। शबे सिरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशे बजे में जन्नत पे लाखों सलाम। वो कलाम अमीर सुन्नत मिलकर सुनेंगे। शाह दूल्हा बना आज की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले सल्लु अलल हबीब। दोनों आलम है नूर नूर अला नूर क्यों क्यों, दोनों आलम है नूर नूर अला नूर क्यों क्यों। कैसी रौनक फज़ा आज की रात है, कैसी रौनक फज़ा आज की रात है। ये मुसल्सल है किसकी मुलाकात है, ये मुसल्सल है किसकी मुलाकात की। ईद का दिन है या आज की रात है, ईद का दिन है या आज की रात है। कैसी रौनक फज़ा आज की रात है। बागे आलम में बाले बहारी चली सरवरे अंबिया की सवारी चली। बागे आलम में बाले बहारी चली सरवरे अंबिया की सवारी चली। सवारी सोए सवारी चली, सवारी सोए सवारी चली। अब रे रहमत आज की रात है, अब रे रहमत आज की रात है। ईद का दिन है आज की रात है। दूर पर दमका
سب
جشن معراج، فیضان جشن معراج، فیضان جشن معراج النبی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اهدنا الصراط والمستقيم يا رب المصطفى جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس جو بھی اجتماع معراج النبی پہ حاضری ہوئی، جو کہا گیا سنا گیا، جو بھی اس میں عبادات ہوئی، سب قبول فرما لے. میرے پاس جو کچھ چھوٹے اعمال ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں. جو مجھے اپنی نیکیاں
ایصال ثواب کریں وہ بھی قبول ہو جائیں، اور ان سب کا اجر و ثواب اپنے کرم کے شایان شان مرحمت فرما، یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلی حضرت امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریف مدینہ، صدر فاضل، مفتی احمد ارخان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصاً بالخصوص شب اسرا کے دولہ معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کروڑ احسان کے ایک بار پھر ہمیں جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی، اے اللہ پاک قبول بھی کر لے، اے اللہ پاک اس بابرکت اجتماع کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے، اے اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی خوشیاں نصیب ہوئی ہمیں مغفرت کی خوشیاں نصیب ہو جائے، یا اللہ پاک گناہوں پر حساب کتاب نہ ہو، اے اللہ پاک کرم کرم کرم، اے اللہ پاک سکرات موت آسان ہو، قبر میں کوئی سختی نہ ہو، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہم درست دے پائیں، محبوب کے جلوے نصیب ہوں اور محبوب کے جلووں میں گم ہو جائیں، الہ العالمین محشر کے تمام مراحل آسان ہوں، اے اللہ پاک معراج مصطفیٰ کا صدقہ پل صراط ہم آسانی سلامتی کے ساتھ عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے، اے اللہ پاک حساب کتاب کا جو معاملہ ہے اس میں بھی آسانیاں ہو، زہر نصیب بے حساب مغفرت نصیب ہو جائے، الہ العالمین گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، جب تک جیئیں نیکیاں کرتے رہیں، ثواب کماتے رہیں، گناہوں سے ہم بچ کر رہیں، اے اللہ پاک معراج مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، یا اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہو، یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے، بیٹی کے طلبگار بیٹی، بیٹوں کے طلبگار بیٹے پائیں، الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، یا اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، اے اللہ پاک آپسی ناراضیاں ختم ہوں، سب کو خوشیاں ملے، اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر ہو، یا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر ہو، یا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر ہو، دنیا جہان میں جہاں بھی مسلمان ظلم و استبداد کا شکار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں، اے اللہ پاک سب پر رحمت کی خاص نظر ہو اور سب اے اللہ پاک خوشحال ہوں، الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے مل جائیں، الہ العالمین سب کی جائز دلی مرادوں پر رحمت کی نظر ہو، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، پیلا کی پڑوس خود میں سرور کا ہوتا یا
سرد میں سر کا ہوتا یا رب معاف فضل و کرم سے وہ خطا یا رب معاف فضل و کرم سے وہ خطا یا رب پڑھو مہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب اب نہیں چھوڑا کہیں گناہوں نے اب نہیں چھوڑا بلا حساب ہی ہم کو بخشنا یا رب اتار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ النبی النبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی صلاۃ و سلام دعا کریں یا اللہ پاک یا رحمان یا رحیم معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرما یا اللہ پاک انہیں درازی عمر بالخیر عافیت کے ساتھ عطا فرما یا اللہ پاک ایسی کئی معراج کی راتیں شب برات میں رمضان کی بہاریں ان کو دیکھنا نصیب فرما دے ایمان اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملنا نصیب فرما دے امیر علیہ سنت پر ان کی آل اولاد پر رحم و کرم فرما دے امیر علیہ سنت کو صحت دے تندرستی دے ان کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما قلم میں اور طاقت برکت عطا فرما اوقات کار میں اور برکتیں عطا فرما تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر ہم سب کو ان کی دعوت اسلامی کو یا اللہ پاک دنیا بھر میں اس کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا کریم ہماری دعائیں معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھ ان کو درازی عمر بالخیر بالخیر بالعافیت عطا فرما دے مولا عطا فرما دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمچاتا ہے آقا چاند جی سوہانی دل افروز ساعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شاش اسرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ. سبحانك اللهم
وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك لا أتوب إليك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حسن نزا بکی آپ پڑھا دو رجب کی دعا اللهم الله بارك لنا بارك في رجب في رجب شعبان وشعبان وبلغنا وبلغ رمضان رمضان اللهم الله بارك لنا بارك في رجب في رجب شعبان وشعبان وبلغنا وبلغنا رمضان وللحبيب صلى الله عليه وسلم